ناظرین، وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے مطابق، اور اوورسیز پاکستانیوں کا یہاں موقف ہم جاننا چاہ رہے تھے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اس وقت لائن پر کیونکہ فیصل ووڈا صاحب ایک احتجاج ہو رہا ہے لندن میں، اور اس میں بہت زیادہ شور شرابہ ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، تو زاہد صاحب، پرویز صاحب ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں لندن سے ہی، اور ان سے پوچھتے ہیں یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ تو زاہد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مجھے لائن پر لینے کا، اور فیصل صاحب کی طرف سے معذرت ہے کہ وہ بہت زیادہ اس وقت لوگ بھی بہت ہیں، بہت چارج کراؤڈ ہے، اور وہاں تک پہنچنا اور پھر ان کے وہاں سے آپ تک آواز پہنچانا تقریباً ناممکن ہے، تو ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ دو چیزیں پوچھنی ہیں زاہد صاحب، دو چیزیں پوچھنی ہیں۔ ایک تو ہمارا جو یہاں موضوع ہے وہ ہے جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ تھی، کیا آپ لوگ اس سے مایوس ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بتائیں، اور پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے تو یہ بتا دیں، تو پھر پوچھتے ہیں آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جو رپورٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی آئی ہے، وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی رپورٹ ہے جس طرح کی پاکستان میں رپورٹوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ یقین کیجیے کہ جب تک کسی ملک کے ادارے اتنے مضبوط نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کر سکے، آپ کو ایسی رپورٹیں انفارچونیٹلی ملیں گی جن عدالتوں میں ایان علی بے گناہ ثابت ہو سکتی ہے، جو عدالتیں 17 لوگوں کے قاتلوں کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور باقی جو بڑے ملک کے ہوتے ہیں ان پر پہنچا سکتی ہیں، تو یہ کوئی بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کے آن ریکارڈ بیانات موجود ہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی، نون لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، اے این پی کے بھی ہیں، سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی۔ یعنی آپ کا کہنا ہے جو فیصلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے فیصلہ؟ نہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رپورٹ کے اندر جو ڈیسیژن اس چیز کے اوپر آیا کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی، تو یہ میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ جیسے کسی کے گھر میں کوئی گھس کر کسی کو قتل کر دے، اور اس کے بعد وہ بندہ اگر جاتا ہے عدالت کے اندر اور وہ اپنا کیس پروو کرنا چاہتا ہے کہ اس کو کسی فلاں شخص نے قتل کیا، تو یہ بات تو پروو نہیں ہو سکی کہ فلاں شخص نے اس کو آرگنائزڈلی قتل کیا، لیکن یہ بہرحال بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایک منظم ایک قتل ضرور ہوا، اور ہمیں اس چیز کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے کہ یہ جو دھاندلی الیکشن کے اندر، نہ صرف کہ اس الیکشن کے اندر بلکہ ہر الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے جو ایک اقتدار ہم پر مسلط کیا جاتا ہے، جب تک یہ اقتدار ہم پر ایسے مسلط کیا جاتا رہے گا، پاکستان میں حقیقی معنوں میں تبدیلی کی بات کرنا بہت مشکل ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس پر آپ کا موقف سامنے آیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ لندن میں احتجاج کیوں کر رہے ہیں آج؟ لندن میں احتجاج کرنے کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جو ایک خوف کی فضا پورے پاکستان میں اور خصوصاً کراچی میں جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، ہم یہاں پر اس خوف کی فضا کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ کل ہمارا جو ہے ایک اور پروٹیسٹ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہوگا، اس میں جو پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون صاحب کے ساتھ ہم جو ہے وہ ان کو یہ پیغام پہنچائیں گے کہ وہ الطاف حسین کے ذریعے ایکسپورٹ آف ٹیررزم کو بند کریں۔ ان کے اکثر بیانات پاکستان کے سلسلے میں ایسے آتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور یوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ الطاف حسین یہاں پر فون کے ذریعے پاکستان میں خوف کی فضا اور ٹیررزم کو رواج دے رہے ہیں، تو ہم انہیں کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ نو وار، دیٹ از آور بیسک جو ہمارا مقصد ہے یہاں پر آنے کا، وہ یہی ہے کہ پاکستان کو خوف کی فضا سے باہر نکلے، اور کراچی کے اندر بہت سالوں کے بعد لوگوں نے پہلی بار اپنی مرضی سے فطرانہ دیا، لوگوں نے پہلی بار اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو رینجرز وہاں پر کام کر رہے ہیں ہم ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں، اکراس دا بورڈ کیا جائے، جہاں پر بھی جس بھی جماعت کا پتہ ہو، کوئی بھی عناصر ہو، ان کو سختی سے کرش کر دیا جائے۔ تو ہمارا تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے سارا الطاف حسین صاحب کروا رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور الطاف حسین صاحب کی وجہ سے جو باقی سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے پھر وہی قسم کے کام کرتے ہیں جو الطاف حسین صاحب کرتے ہیں، تو اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری انہیں کے اوپر آتی ہے، اور سب سے بڑا آرگنائزڈ
जो है वो उनकी जमात भी है और कराची के अंदर बड़ी नुमाइंदगी भी उन्हीं की जमात की है, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है। और हम ये चाहते हैं कि ये मामला जो अल्ताफ हुसैन ने खौफ की फजा पैदा की हुई है, इस चीज को खत्म किया जाए और पाकिस्तानियों को ऐसे ही आजाद रहने का हक हासिल हो जैसे वो कराची में ऐसे ही आजाद रहने का हक हासिल हो जैसे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में पाकिस्तान की शहर को है। चलें, ठीक है जाहिद परवेज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे और इंशाल्लाह दोबारा ज़रूरत पड़ी तो आपसे रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, बात अगर ऐड कर लूँ मैं हवाले से, जो एक तो प्रोटेस्ट जो हमारा कल हो रहा है दोबारा डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, जिसमें हम ये सारे जो एक्टिविस्ट हैं और पाकिस्तानी इकट्ठे होंगे वो पैगाम देंगे डाउनिंग स्ट्रीट में इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये जो अल्ताफ हुसैन साहब को इजाज़त है यहाँ पर तकरीर करने की, या हम ये मैसेज दें कि उन्होंने जो कराची में खौफ फैलाया। से कॉलर है, मैं चाहता हूँ इनसे बात कर ली जाए, फिर आपसे करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी स्टूडियो में बात कर सकते हैं? जी कर लाइव है, आप बात करें। कौन बात करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहला खान बात कर रही हूँ। जी शहला खान साहिबा बात करें, क्या कहना जी चाह रही हैं? मैं ये आपके टॉपिक मैं देख रही थी, प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मैंने देखा, ज्यादा तो नहीं देख सकी, पूरा तो नहीं देख सकी, लेकिन आप जो ये टॉपिक लेकर आए हैं, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम और खुशी हुई सबको देख के कि इस इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप सब बात कर रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ आपके टॉपिक से ये इख्तिलाफ करना चाहती हूँ कि आप लोगों को आज तक इस बात में कोई शक है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो साफ शफाफ नहीं है और वो सही सब फैसले नहीं देती? कि आप इतना अपना भी इम्पोर्टेंट मतलब टाइम और इतना इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम जो है इस टॉपिक के पीछे आप खराब कर रहे हैं? अच्छा ये बताएं अगर कोई बंदा गलत हो तो उसको बिल्कुल रहने दें, करने दें, उसे जरा भी ना छेड़ें। कहने का मकसद ये नहीं है, बिल्कुल उसके पीछे पड़े और उसको आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। मेरा सिर्फ यहाँ कहने का मकसद ये है कि इस बात में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम कहें कि ये जो फैसला था ये गलत था, या पाकिस्तान की जो जुडिशरी कमीशन है या अदलिया है वो बिल्कुल भी साफ शफाफ नहीं है। मुझे उन बातों में पढ़ने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया बहुत अच्छे तरीके से किया, जितने हवाले आपने दिए बहुत अच्छे हवाले दिए। उसके बाद मुबशिर भाई बोले, उन्होंने जितने हवाले दिए, आई टोटली अग्री विद you and मुबशिर भाई and all other your मेहमान जितने भी आपके बैठे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि मतलब मैं तो मतलब एक अगर मैं सेंस रखती हूँ तो मुझे तो इस बात में कोई शक और शुबा ही नहीं है कि आयान अली दूध से मक्खी की तरह साफ शफाफ होके निकल गई, उसके ऊपर कोई दाग भी नहीं लगा। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे अक्लमंद इंसान के लिए कोई जगह नहीं है और कोई मतलब हम अब देखें कितनी मतलब अच्छी बात मुबशिर भाई ने भी की और इस बात से मैं एग्री करती हूँ। और सिर्फ इस पॉइंट ने मुझे फोन उठाने पे मजबूर किया कि कराची में लोग मरते रहे, जनाजों की जगह नहीं थी, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, तो ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है ये उस वक्त क्यों नहीं सामने आया और आवाम से उसने खिताब क्यों नहीं किया कि आज अपने आप को, अपने मफाद को बचाने के लिए। और फिर मैं उन अपने PMLN के दोस्तों से, उन लोगों से इस चीज पे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ करती हूँ कि फिर वो खड़े होके कहते हैं कि आई एम सॉरी बट आई एम फ्रॉम PMLN, हम लोग अभी भी नवाज शरीफ का साथ देंगे और करेंगे। उस वक्त वो लोग कहा कि ये उनके जमीर मुर्दा है, मैं तो ये समझती हूँ। बहुत शुक्रिया शैला खान साहिबा, आपने फ़ोन किया और हौसला अफजाई की है हमारी और सही फैक्ट जो हैं उस पर बात की है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप लोग इस टॉपिक को क्यों लेकर आए, बहुत अच्छा किया टॉपिक लेकर आए, लेकिन ये कहना कि क्या ये फैसला सही था या गलत था, या ये कोई बच्चों वाला नहीं, ये भी आपने ठीक कहा कि इन लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो चलें कोई नहीं, हम तो चाहते हैं सही हो जाए, शायद फिर मौका मिल जाए। मैं ऑनेर हूँ तो ये बता दूं कि हमारी जान माल सब कुछ इमरान खान के लिए कुर्बान, हम इमरान खान के साथ हैं और जब तक इमरान खान इंशाल्लाह अपने मिशन में कामयाब नहीं होता वी विल बी इंशाल्लाह सपोर्टिंग हिम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, ये मैं बात मुकम्मल करूँ जो मैं पहले कह रहा था, मैं उसके बाद देखें ये जो इस वक्त पाकिस्तान में नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ना कि जो चीज़ प्रूव नहीं होती वो गलत नहीं है, ये एक नहायत गलत बात है। देखें इस वक्त जो MQM इसी चीज़ का सारा कराची में ले रही है। जब उनको कहा जाता है कि जी साना बल्दिया रिपोर्ट में आपके 250 बंदे मारने का वहाँ पे जिक्र आया, वो कहते हैं जी प्रूव करो अदालतों में। हालांकि ये परसेप्शन है, पूरी कराची के अवाम जानती है कि जो बताखोरी, जो कत्ल, जो वाक़यात होते हैं कराची में
وہاں پہ MQM کا کرمنل ونگ ملوث ہے. لیکن اگر آپ یہ نیریٹو پاکستان میں بلڈ کریں گے کہ جناب یہ آپ عدالتوں میں پروو نہیں کر سکے لہٰذا یہ بندہ پاک صاف ہے اس کو جانے دیا جائے, اس لیے اس پرسیپشن سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو پاکستان کے جو عدالتی نظام اس وقت آلریڈی اسٹرگل کر رہا ہے اس کے پیچھے چھپیں گے اور اس کی آڑ لے کے یہ مزید کریں گے. اب یہ جوڈیشل کمیشن پہ بات ہوئی, اگر جوڈیشل کمیشن پہ جو چیزیں پورے پاکستان کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کبھی شفاف انتخابات ہوئے نہیں, اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو موقع دیتا ہے. ابھی اس جوڈیشل کمیشن کے پاس موقع تھا کہ وہ جو خامیاں تھیں وہ ان کو ہائی لائٹ کرتے اور ایک موقع پیدا کرتے کہ تاکہ آئندہ پاکستان میں آنے والے جو انتخابات وہ صاف ہو سکتے. لیکن ابھی جو انہوں نے انفارچونیٹلی نیریٹو بلڈ کر دیا وہ یہ بلڈ کر دیا کہ جناب الیکشن کمیشن ٹھیک کام کر رہا ہے, تمام جو انتخابات ہوئے وہ شفاف ہیں. بلوچستان جہاں پہ پوری ایجنسیاں ہی کہتی ہیں, پورے پاکستان کے عوام کہتے ہیں کبھی انتخابات ہوئے ہی نہیں, لیکن انہوں نے اس کو کلین چٹ دے دی. کون ٹھیک کرے گا اس کو آئندہ آئندہ کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوگی وہ یہ سوال اٹھا سکے. آپ بتائیں. دیکھیں جی دو چیزیں اس میں, ایک تو یہ ہے نا کہ یہ جدوجہد جاری رہے گی, ایک تو یہ تو بات تو کلیئر ہے. دیکھیں ہم دیکھیں اگر خان صاحب آج جدوجہد نہ کرتے تو آج یہ مقابلہ نہ شروع ہوتا. آپ دیکھیں صوبوں کے درمیان ایک مقابلہ شروع ہو گیا, کم سے کم یہ وہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کام کیا, کرتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو کہنے کے قابل ہو گئے یا شروع کر دیا انہوں نے. یہ سارا مقابلہ شروع ہوا خان صاحب کی وجہ سے. جتنی بھی سیاسی اویئرنیس آئی ہے یا جتنی بھی آپ باقی چیزیں دیکھ لیں وہ سب خان صاحب. آج دیکھیں خان صاحب اگر بات کرتے ہیں تو وہ دو چار چیزوں پہ, کرپشن پہ بات کرتے ہیں, وہ آپ کی گڈ گورننس پہ بات کرتے ہیں, وہ آپ کی باقی چیزوں پہ بات کرتے ہیں, وہ تعلیم پہ کال ہے. میں لے لیتا ہوں آخری کال, اس کے بعد آپ سے بات کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مسز شاہ بات کر رہی ہوں, بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی مسز شاہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہی جو ٹاپک چل رہا ہے اس میں بات کرنی ہے. جی کریں بات, ٹائم کم ہے, آپ جلدی بات کریں. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی بات کریں. یہ جو ٹاپک آج آپ نے شروع کیا ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا, جی ہم لوگوں کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ جو نواز شریف اور یہ گورنمنٹ جو جوڈیشل کمیشن بنوائے گی جی وہ کس کے لیے ہوگا, ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوگا. دوسرے کے یہ عمران خان کے لیے تو انہوں نے کرنا ہی تھا غلط کام, انہیں ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے یہ جوڈیشل کمیشن جن کے اندر ہے اسی کے بارے میں انہوں نے رپورٹ دینی تھی اچھی کہ ہاں بھی کچھ نہیں ہوا. تو آپ کیا کہتی ہیں یہ رپورٹ جو ہے جو بھی فیصلہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے؟ ان کے کنٹرول میں ہے سب کچھ, ٹھیک ہے, یہ جو قبضہ مافیا ہے اور جوڈیشل کمیشن بھی ان کے اندر ہے, انہوں نے وہی رپورٹ دینی تھی جو نواز شریف چاہتا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بالکل عمران خان کے خلاف دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے فیصلہ. تو عمران صاحب کو یہ فیصلہ پھر نہیں ماننا چاہیے تھا نا؟ نہیں وہ تو انہوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا. ایک پولیٹیشین جو ہے وہ اس کا یہی ہے, وہ اس کی اونچائی ہے, بڑائی ہے کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ اس پہ قائم رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں قبول کروں گا جو کچھ بھی فیصلہ آئے گا, انہوں نے قبول کر لیا. لیکن اب ہمارا فرض ہے, ہم اب اتنا مطلب ہے اپنے آپ کو خوار نہ کریں, اپنے اندر اور آگے بڑھ کے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں, اب لوگوں کو اپنے ساتھ لگائیں, ان کو بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے. پارٹی کو مضبوط بنانا چاہیے. آپ دو لفظوں میں بتائیں نیکسٹ کیا کرنا چاہیے؟ نیکسٹ یہی ہے کہ اپنی پارٹی کی طرف دھیان دیں اور اس کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کل کو آپ کھڑے ہو کے پاکستان کے اوپر حکومت کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, ہمارا یہی بہت شکریہ مسز شاہ. دیکھیں جی اس کا میں کر رہا تھا کہ خان صاحب کا آپ کو بتا رہا تھا. دیکھیں جب تک ہم ایشو کو اٹھائیں گے نہیں نا وہ حل نہیں ہوں گے, جب تک ان لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے کہ یہ کام کرنے پہ سوچیں. آج دیکھیں جتنی تنقید ہو رہی ہے جوڈیشل کمیشن کی اس رپورٹ پہ, ٹھیک ہے, ہر طرف ہر میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, کل میں چینل دیکھ رہا تھا وہاں پہ بھی. دیکھیں عام جو بندہ ہے نا اس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ, تو ہر چیز سامنے آ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ چلے جائیں آپ جہاں پہ بھی جائیں. تو اس کا یہ صاحبہ کی سن لیتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ خواتین کی کافی نمائندگی ہے, کالیں بھی آ رہی ہیں. اور ماشاءاللہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنا شعلہ نے, زاہد صاحب نے, آپ نے اس پہ تو کافی بات ہو چکی ہے. اب مزید وہی ہے کہ تھوڑا سا بیسکلی آج ہم لوگ بہت
پوری PTI UK لنڈن میں جمع ہوئی ہے. دوسرا جو ہمارا مین تھا کہ الطاف حسین کے حوالے سے کراچی میں جو ظلم ہو رہا ہے, وہی بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں ایکشن لیتے. لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, ظلم سے, ٹارگٹ کلنگ سے, ابھی تو سیلاب کے سیلاب سے, ہر چیز میں. دیکھیں پانی نہیں ہے کراچی میں, خود بیسکلی کراچی سے ہوں, کراچی میں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, بے روزگاری ہے. ان باتوں پہ وزیر اعظم کو کوئی ہوش نہیں, وہ جا کے عمرے پہ اور سعودیہ پہ عیدیں کر رہے ہیں. اپنی بات یاد رکھیے گا. ایک میں اور کالر کو شامل کرتا ہوں اپنی گفتگو میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علی خان بات کروں لندن سے. جی علی خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹائم کم ہے اور شارٹلی آپ نے زیادہ باتیں کرنی ہے ایک منٹ کے اندر. سر بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک جوڈیشل کمیشن کے چکر میں ہی پڑے ہوئے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. میں خود بیسیکلی PTI کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو بینگ اے PTI فین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی دھرنے کے دوران, کہ وہ ٹائم کا اگر خان صاحب اس ٹائم باقی لوگوں کی باتوں میں نہ آتے اور وہ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے, اس ٹائم ان کے پاس ٹائم تھا کہ اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے ان کی ہر بات ماننے کو تیار. ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ اگر یہ الیکشن ریفارمز کی بات کر لیتے اور الیکشن ریفارمز اگر یہ اس ٹائم پہ منوا لیتے, جو کہ آج ہم لوگ 4-5-6 مہینے ضائع کر کے اور پھر ہم لوگ اس حل پہ پہنچے, یہ پہلے ہو سکتا تھا. یہی تو سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کمیشن بنانے میں جتنی محنت کی ہے وہ پہلے منوا لیں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. دھرنا اس ٹائم ختم کر دیا جاتا, الیکشن ریفارم اس ٹائم ان سے منوا لیے جاتے. آج ہم لوگ جو ہمارے باقی ایشوز ہیں, جیسے کہ ہمارا کالا باغ ڈیم کا ایشو ہے, اس کے اوپر ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے. وہ سٹینڈ ہم لوگوں نے, وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. مطلب جو ہم لوگ کے جو بیسک ایشوز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. ہم لوگ PTI والے جتنے بھی ہیں وہ صرف اس چیز کے پیچھے ہم لوگ پڑ گئے ہوئے ہیں کہ جی الیکشن ریفارمز, جو الیکشن کمیشن بھائی الیکشن کمیشن وہ گورنمنٹ میں ہے, نواز شریف اس نے جو چاہنا تھا وہ ہو گیا. وہ آج بھی وہی ہونا تھا, آج سے 6 مہینے بعد بھی اگر ہوتا تو یہی کچھ ہوتا, اور آج سے اگر 6 مہینے پہلے بھی ہوتا تو یہی کچھ ہوتا. لٹرلی ہمارے ملک میں چینج بہت مشکل ہے. گو کہ خان صاحب کی محنت کافی حد تک رنگ لے کے آئی ہے. ینگسٹرز باہر آئے ہیں, وہ لوگ باہر آئے ہیں جنہوں نے کبھی ووٹ کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. صحیح ہے, بہت بڑا چینج ہے. لیکن اب ہم کو اس چیز سے آگے نکلنا چاہیے تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی, کو اپنے ملک کے لیے کچھ تھوڑا سا مزید بہتر کرنا چاہیے. علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا اور آپ نے اچھی. علی خان صاحب کی بات آپ لائن پر رہے ہیں, یہ سنیں کیا جواب دیتے ہیں. انہی کی بات کو میں آگے کیری کروں گی. دیکھیں پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے ٹائم ویسٹ کیا, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے ٹائم ویسٹ کیا ہے. جو اویئرنیس عوام کو خان صاحب نے دی ہے, جو لوگ پلین میں بیٹھنے سے پہلے اس کو کہتے ہیں, کون تھے وہ ہمارے وزیر اطلاعات ملک صاحب, ان کو انہوں نے کہا رحمان ملک کو کہ آپ پلین میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہم جو ہے ٹائم پہ پلین جائے گا. یہ اویئرنیس کس نے دی تھی؟ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم جانوروں والی زندگی نہیں گزار رہے. دھرنے نے اویئرنس دی ہے لوگوں کو, لیکن ہمیں اب اس چیز سے آگے نکلنا ہے. بالکل. علی خان صاحب اگر نہیں رہ سکتے, علی خان صاحب میں اگر آپ کی آگے نکلنا ہے. علی خان صاحب میں اگر آپ کی بات کا جواب دیکھیں, آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کو جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کرنی چاہیے, خان صاحب کو اس وقت دوسرے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان جو اس وقت پورے ادارے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. آپ نے یہ دیکھا نادرا کا چیئرمین تھا قاسمی صاحب, وہ ایک ادارے کا سربراہ تھا, اس کو نواز شریف اس گورنمنٹ نے اتار کے پرے پھینک دیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب آرمی چیف کی سلیکشن ہوتی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ کون کریڈیبل ہے یا کس کی قابلیت زیادہ ہے, بلکہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے قریب کون رہے گا. یہ جب جسٹس صاحبان لگاتے ہیں, یہ وہ میں علی خان صاحب میں اگر آپ کا میں بات مکمل کر لوں. دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں کہ نادرا کا چیئرمین کون؟ نہیں علی خان صاحب میری بات مکمل ہونے دیجیے. آرمی چیف کون ہوگا؟ نہیں علی خان صاحب, مسئلہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے کیا فیصلہ. نہیں علی خان صاحب بات ہم یہ کہہ رہے ہیں, مسائل کے حل کے لیے ہمیں خان صاحب ایک اچھے انسان نظر آئے ہیں, ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے, اور ان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ایڈریس کریں. ٹھیک ہے یہ مسئلے بھی ہیں, لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں ہے. نہیں علی خان صاحب اگر آپ 1 منٹ مجھے اجازت دیں. مسئلہ بھوک ہے, ہمارا امپورٹنٹ مسئلہ ہیلتھ ہے, ہمارا امپورٹنٹ مسئلہ ایجوکیشن ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, میرا خان صاحب سے یہ سوال ہے کہ بھائی
میں نے آپ کو ووٹ دیا, میری پوری فیملی نے آپ کو ووٹ دیا, میں لندن میں بیٹھ کے آپ کے لیے جو ہو سکتا ہے میرے سے میں کرتا ہوں. میرے بھائی ناروے میں بیٹھ کے وہ پی ٹی آئی کا چیپٹر چلا رہے ہیں. مجھے پاکستان میں جو میری فیملی ہے ان کے لیے بہتری چاہیے. علی خان صاحب, میں آپ کی دیکھیں آپ کی بات اسی طرف آ رہے تھے کہ دیکھیں پاکستان میں جب تک جن لوگوں نے کرپشن کی, جن لوگوں نے غلطیاں کی, جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. آج اگر آپ دیکھ لیں کہ ہاں اگر آج یہ جوڈیشل کمیشن یہ فیصلہ دے دیتا کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لاؤ, انہوں نے ان کو بلایا, چائے پلائی, 2-3 سوال کیے, واپس بھیج دیا. اگر یہ ان کو انٹیروگیٹ کرتے, پولیس کے حوالے کرتے, کسی ایجنسی کے حوالے کرتے, ان سے سوالات پوچھتے, آئندہ کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ اب یہ جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ دیا جی کہ فارم 14 نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں, فارم 15 نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. یہی تو کہہ رہے ہیں, اس پر جانا ہی نہیں چاہیے. علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا. میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے مسائل نہیں ہے سر. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. مسئلہ ایجوکیشن ہے, ہمارا مسئلہ ہیلتھ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کے اوپر ڈسکس کریں. جتنا ٹائم آپ جوڈیشل کمیشن کو دے رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اگر ہاف ٹائم بھی باقی چیزوں کو دیں گے تو وہ بہتر ہوگا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی علی خان صاحب نے ظاہر ہے ایک ایسی بات کی ہے جو ہمارا بیسک مسئلہ ہے. دیکھیں یہ چیزیں رفعت مغل صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ یہاں آتے ہوئے ٹائم ختم ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پی ٹی آئی کا ونگ ہے, بے شمار جماعتوں کا ونگ ہے, میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ ہمارے جو بیسک مسائل ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہاں کیا مقصد کیا ہے, آپ کی پارٹی بنی ہے یہاں, آپ کو کیا رول دیا گیا, کیا کریں یہاں؟ بیسکلی دیکھیں جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی عوام مطلب لوگ ادھر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارا پرسنلی اس میں جیسے انہوں نے بولا ہے کہ وہ ناروے سے کر رہے ہیں, یو کے سے کر رہے ہیں, ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں جو ہمارے بہن بھائی پاکستان میں سفر کر رہے ہیں. ہماری محنت, ہمارا ٹائم, آپ جو ٹائم دے رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے دیکھیں ہم ان کی آواز بنے ہوئے ہیں. ہمارا آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے مسائل کیا ہیں. ان کے مسائل تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. آپ میڈیا والے ایوری سنگل ڈے ان کا وہاں ناانصافی ہے, بے روزگاری ہے, بھوک ہے, ملک ہمارا پیچھے جا رہا ہے, ہم لوگ بجائے دنیا آگے جا رہی ہے, ہم بجلی کو ترس رہے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے ہم گھر چھوڑ کے جا کے غاروں میں رہنا شروع کر دیں. پاکستانی لیڈر آتے ہیں تو ان کے منہ پر یہ کہتے ہیں آپ لوگ کہ ہمارے لیڈر تو ہمارے جیسے ہیں نا. ہمارے لیڈر وہ نہیں ہے کہ وہ عید کرنے عمرے میں پیلس میں بیٹھے ہیں. ہمارا لیڈر تو جا کے وہ شہید بچوں کی فیملیوں میں بیٹھا ہوا ہے نا. ہمارے لیڈر فوزیہ قصوری صاحبہ آئی تھی, وہ ہم جیسی ہیں. ہمارے لیڈر, اگر ہمارے لیڈر ایسے نہ ہو ہم پارٹی چھوڑ دیں. اگر ہماری لیڈرشپ کی عورتیں آ کے 5-5 لاکھ کے برانڈیڈ بیگ خرید کے چلی جائیں شاپنگ کر کے, ہم ان کو چھوڑ دیں. ہمارے لیڈر الوی صاحب ہیں, ہمارے لیڈر خان صاحب ہیں, وہ ہمارے جیسے عام انسان ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ہم ان کی ہر بات. جب ان کو موقع ملا, طاقت ملی تو آپ ان کے منہ پر بات کیا کریں گے. ہم ابھی بھی کرتے ہیں, ہمیں پورا چانس ملتا ہے اپنی لیڈرشپ سے بات کرنے کا. چلیں عمران صاحب سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب آپ کیونکہ ابھی پی ٹی آئی کے وائس پریزیڈنٹ بھی بنے مڈ لینڈ کے, اور آپ کو یہ عہدہ دیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اہم کردار ادا کریں گے؟ 1 منٹ کے اندر آپ نے جی بالکل. دیکھیں جی, اس میں یہ ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. یہاں سے ہم فنڈنگ کر رہے ہیں پارٹی کو, منتھلی جو ہمارا جو سالانہ ہے پیڈ ممبرشپ ہے, اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, شوکت کے لیے کرتے ہیں, نمل کالج کے لیے کرتے ہیں. جہاں تک ہم سے ہوتا ہے ہم جو بھی ملک کے لیے بہتر کام ہو رہا ہے اس کے لیے کرتے ہیں. پارٹی کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے فنڈنگ دے سکتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں دیکھیں کس طرح کے مسائل ہیں, ان سے لڑیں. جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. ہمارے جو بہن بھائی وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے مسائل جو جہاں تک وہ بھائی صاحب کہتے ہیں مسائل کی بات خان صاحب کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے, اس کو نہیں کرتے, بات ہم کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اقتدار تو ہے نہیں ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں. اگر جب ہمارے پاس اقتدار آئے گا ہم اس کو انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. جہاں تک باقی بات ہے کہ یہ سسٹم جو ہے, یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم اقتدار میں کیسے آئیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. جس طرح کی ہماری پالیسیاں ہیں خان صاحب کی, وہ اگر یہی سسٹم رہے گا تو مقابلہ ہوگا. یہی کچھ کریں گے جو ابھی ہو رہا ہے. نہیں وہ کیوں, دیکھیں ہم اسی لیے تو جدوجہد کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پورا رائٹ ہے پارٹی میں, ابھی بھی ہم بات کر سکتے ہیں. ہم خان صاحب سے کتنی دفعہ ای میل پہ ان کو کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے. لیکن دیکھیں جب تک ای میلز وغیرہ بالکل ہم ان کو بھیجتے ہیں, ہر چیز جو بھی مسائل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ کوئی بندے آتے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, ہم ان کے منہ پہ بات کرتے ہیں, یہ نہیں کہ پیچھے کرتے. دیکھیں ہمارا پارٹی میں آنے کا مقصد کوئی ہمارا خاندان پارٹیوں میں نہیں تھا. پہلے ہم لوگ جدوجہد کریں پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے. لاسٹ میں یہی میں اپنے لوگوں کو, ایک تو یہ کہ کل جو ہمارا ہو رہا ہے ڈیمو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ, وہاں پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ وہاں پہ پہنچے. دیکھیں الطاف حسین یہ بہت بڑی بیماری ہے, اس کو ابھی یہاں سے ہمیں نکالنا پڑے گا جتنا بھی ہوگا, کیونکہ دیکھیں بہت ہو گیا نا, جتنے بھی الزامات اس پہ لگتے ہیں پھر وہ بری ہو کے پھر وہ آ جاتے ہیں. یہ اب نہیں چلے گا نا, ہمیں اب اس کو لے کے کنٹینیو کرنا. صدیقی صاحب آپ بتائیں
کہ کیا لاسٹ پیغام دے دیں؟ اور دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یہ پاکستان کے جو ادارے تباہ کر دیے گئے. ہم نے یہ کرنا اس وقت یہ ہے کہ جو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم نے ہر اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہم نے یہ نظام نہیں چلنے دینا. ہم نے اگر کسی نے یہ کہا کہ دھاندلی نہیں ہوتی پاکستان میں، ہم اس کو بات کو نہیں مانتے. جب وہ ایک لو کا اصول ہے کہ جسٹس سیمز ٹو بی ڈن، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. جب پورا پاکستان کہہ رہا پاکستان میں دھاندلی ہوئی، پورے پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ انوالو تھی ماڈل ٹاؤن سالم میں، کراچی کے لوگوں کو یہ پتہ ایم کیو ایم انوالو تھی، اگر وہ عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکتا تو ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے تاکہ کوئی پاکستان کا جو فیلڈ عدالتی نظام ہے اس کی آڑ لے کے یہ بات نہ کہہ سکے جو پاکستان میں چلتا ہے وہ چلتے رہنا دیجیے، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو. رفعت مغل صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے. جناب عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مبشر صاحب آپ کا شکریہ. زاہد پرویز صاحب جو لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بہت شکریہ. زاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، انہوں نے بڑی اہم گفتگو کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شائلہ رضا خان صاحبہ ہیں، ان کا شکریہ. علی خان اور مسز شاہ جنہوں نے کالیں کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کالر سے معذرت چاہتا ہوں جن کی کال اٹینڈ نہیں ہو سکی اور وہ کال کرتے رہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ آپ کو لے آئیں گے. جو آج کا ہم نے موضوع رکھا اس کا یہی تھا ہمارا مقصد کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ڈوز دیں. اگر کوئی غلط ہوتا ہے تو تھوڑی بہت ہم تنقید بھی کرتے ہیں، پھر اس کی اصلاح کی طرف بھی بڑھتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں شاید کوئی بہتر ہو جائے اور ہم یہاں آزاد فضاؤں میں بیٹھ کر کھل کر بات کر سکتے ہیں. ہمارے جو بھائی وہاں پاکستان میں بیٹھ کر جو بھی پروگرام کرتے ہیں یا جو بھی بات کرتے ہیں وہاں وہ کھل کر اس طرح بات نہیں کرتے، اس کے پیچھے بے شمار مسائل ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے اللہ کا کرم ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس قسم کا، تو ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں. اور یہاں بیٹھ کر بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے اور یہ بھی پیغام وہاں پہنچ جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا پیغام، اچھا میسج چاہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.